جو آپس میں بات کر رہے ہیں وہ تھوڑی سی خاموشی اختیار کریں. وجہ یہ ہے کہ ایک بہت ہی سیریس موضوع ہے جس پہ ہم بات کر رہے ہیں. آج ورلڈ ایڈز ڈے ہے اور آج ہم بہت زیادہ مشکور ہیں کہ ہمارے یونیورسٹی کے معزز وائس چانسلرز، میں سب کا نام ضرور لینا چاہوں گی کیونکہ ان لوگوں نے اپنی بہت زیادہ مصروفیات کے باوجود آج وقت نکالا ہے اور تشریف لے کے آئے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر نیاز احمد پنجاب یونیورسٹی سے، پروفیسر ڈاکٹر اصغر زیدی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی، پروفیسر ڈاکٹر بشرا مرزا فرام لاہور کالج فار ویمن یونیورسٹی، پروفیسر ڈاکٹر سعید منصور سرور UET سے، پروفیسر ڈاکٹر کمل امین یونیورسٹی آف ہوم اکنامکس، ڈاکٹر ارشد احمد لم سے آئے ہیں، پروفیسر ڈاکٹر عبدالستار پنجاب تیاجین یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی، پروفیسر ڈاکٹر اویس راؤف یونیورسٹی آف لاہور، پروفیسر ڈاکٹر M نظام الدین سپیریئر یونیورسٹی، ڈاکٹر سلیم خان نیشنل کالج آف بزنس ایڈمنسٹریشن اینڈ اکنامکس، پروفیسر ڈاکٹر بشیر احمد شمیم امپیریل کالج آف بزنس اسٹڈیز، ڈاکٹر محمد رفیق بلوچ لاہور لیڈز یونیورسٹی، پروفیسر ڈاکٹر احمد مختار خالد کرشی یونیورسٹی اینڈ پروفیسر ڈاکٹر عارف جاوید لاہور گیریزن یونیورسٹی. We have no words actually to thank such an august gathering. I am extremely humbled by all of your presence here and I'm extremely grateful that you have all joined us today. آج آپ سب کا ہمارے ساتھ اس بہت بڑے جہاد میں شامل ہونا، میرا خیال ہے اس سے زیادہ مثبت قدم شاید ہی کوئی تعلیمی ادارے لے سکیں. وجہ یہ ہے کہ ہم اس بات کی کنکلوژن پہ پہنچے ہیں کہ اگر ہم شعور پیدا کر دیں اس سے بڑا صدقہ جاریہ اور کچھ نہیں ہو سکتا. اور مجھے احساس اس بات کا تب ہوا جب میں نے پہلی دفعہ تھیلیسیمیا کے پر کام کرنا شروع کیا. تو تھیلیسیمیا کے والدین کی جب ہم نے کاؤنسلنگ شروع کی اور ان کو بتایا کہ یہ اصل میں مرض ہے کیا اور یہ موروثی مرض ہے اور اس موروثی مرض کی وجہ سے اس میں آپ سے کوئی غلطی نہیں ہوئی، یہ ایک ایسے ورثے میں مرض آ رہی ہے جہاں دو کیریئرز کی جب آپس میں شادی ہو جاتی ہے تو چانسز یہ ہوتے ہیں کہ ان کے گھر تھیلیسیمیا میجر کا بچہ پیدا ہو جائے. تو آپ یقین جانیے آنسوؤں سے لوگ روئے اور مجھے اتنی تکلیف ہو رہی تھی کہ ہم جب بھی بات کرتے ہیں ذکر بیماری کا ضرور کر دیتے ہیں اور لوگوں کو قصوروار ٹھہرا دیتے ہیں. لوگ ان کو عجیب و غریب قسم کے نام دیتے تھے کیونکہ وہ اپنے بچوں کے لیے خون مانگتے پھرتے تھے تو کہتے تھے کوئی ان کو ڈریکولا کہتا تھا، not realizing کہ what torture they were all going through. اگر ہم اپنی جن بیماریوں کا آج نام لے رہے ہیں جس میں ایڈز is the leading problem that we have in Pakistan, for a simple reason is because of the stigma attached to it. We are so judgmental in our attitude. ہمارے اتنا ایٹیٹیوڈ ججمنٹل ہے، نام ایڈز کا سنتے ساری ہم کہتے ہیں ضرور کوئی غلط کام کیا ہوگا. میرا خیال ہے 2 منٹ صبر کر لیجئے، میں بات مکمل کر لوں پھر کروا لیجیے گا. لوگ آگے سے کہتے ہیں کہ جی میرا خیال ہے اس نے کوئی غلط کام ضرور کیا ہوگا. کوئی مجھے بتائے کہ تھیلیسیمیا کے بچے جن کو ملٹیپل ٹرانسفیوژنز ملنے کی وجہ سے and because they were not properly screened، آج ہمارے پاس لسٹ ہے ان بچوں کی جن کو ایڈز ہو گیا اور ایڈز کی وجہ سے وہ آج نہ صرف تھیلیسیمیا کی جنگ لڑ رہے ہیں لیکن ایڈز کے خلاف بھی ایک مسلسل جنگ لڑ رہے ہیں. تو ہم بڑے ججمنٹل ہوتے ہیں، بغیر احساس اور بغیر سوچے سمجھے ہم بات کر دیتے ہیں اور لوگوں کا دل دکھاتے ہیں، اور خاص طور پہ ایک ایسے مریض کا جو شاید پھر اسی وجہ سے کسی کے سامنے بات کرنے کو تیار نہ ہو. دوسری بات آپ کو میں بتاتی چلی جاؤں، جب پہلی دفعہ ایڈز کے مریض بہت زیادہ سامنے آئے تو افسوس سے کہنا پڑتا ہے ایک ڈسپینسر گاؤں کا نام جلال پور تھا اور اس کو خود ایڈز تھی اینڈ ہی یوز دو سرنجز آن ہمسیلف اور اسی کو اس نے ری یوز کیا. And the largest number of patients which came forward from that village. یعنی آپ سوچیں کہ اس میں کس کی غلطی تھی؟ غلطی تو اس ڈسپینسر کی تھی
جس نے غلط کام کیا اور جس کی وجہ سے سینکڑوں لوگوں کو ایڈز ہوئی اور وہ سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ اس وقت دوائی پہ ڈپینڈنٹ ہیں. یہ سارے انسیڈنسز میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہی ہوں کہ کئی دفعہ لوگ بات کرنے سے اس لیے گریز کرتے ہیں کہ ہمارا ایٹیٹیوڈ بڑا ججمنٹل ہوتا ہے. ساتھ ہی ہم ان کو برا بھلا کہہ دیتے ہیں, ساتھ ہی ہم کہتے ہیں کہ تم نے ضرور کوئی غلط کام کیا ہوگا. تو میں صرف آپ کو اس لیے بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ باتیں ہمارے لیے بہت, ہمارے بچے جو کالجز میں پڑھتے ہیں ان میں شعور آ جائے تو میرا خیال ہے اس سے بڑا صدقہ جاریہ شاید ہم سارے مل کے نہیں کر سکتے. کیونکہ آپ کو میں ایک بات بتا دوں, ایک پڑھا لکھا بچہ جب اپنے گھر واپس جاتا ہے, ہی از اے کانسٹنٹ سورس آف انفارمیشن فار ہز فیملی. وہ مسلسل اپنے گھر والوں کو جا کے بتائے گا یہ مسئلہ ہو سکتا ہے, یہ مسئلہ ہو سکتا ہے. سو آئی تھنک ایجوکیٹنگ اے چائلڈ اور ایجوکیٹنگ ون آف دا ینگ مین اور ویمن ان یور یونیورسٹیز particularly related to these communicable diseases would be the biggest service that you would ever give to our department. We are totally at the moment, وہ کہتے ہیں نا, we are totally inundated by the number of diseases that we are facing at the moment. آپ سوچ بھی نہیں سکتے, یعنی اگر میں تعداد بولتی چلی جاؤں تو آپ حیران ہو جائیں گے کہ ہماری زندگی کس مشکل میں سے گزر رہی ہوتی ہے. آپ یہ سوچیں کہ 1,25,000 کے قریب تو ٹی بی کے مریض ہیں جن کو ہم دوائیاں دے رہے ہیں, اور یہ وہ لسٹ ہے جس کے بعد جو اگلے مریض لسٹ میں رکھے ہوئے ہیں, جب 9 مہینے ان کی دوائی مکمل ہوگی تو اگلوں کو ڈال دیا جائے گا. اینڈ دیز آر دا پیشنٹس ہو ہیو کم فارورڈ. ایون ٹی بی ہیز اٹس اسٹگما. پیپل کم ٹو نو کہ ٹیوبرکلوسس ہے, تو ایون ٹی بی ہیز اٹس اسٹگما. اسی طریقے سے ہیپاٹائٹس از اے ہیوج کورس ان پاکستان. یعنی ہم لوگوں میں ہیپاٹائٹس جو ہے وہ اتنا بڑا مسئلہ بن گیا ہے کہ ابھی پچھلے دنوں ہم نے ننکانہ کا ایک گاؤں جو تھا اس میں جب دیکھی انسیڈنٹس, they were absolutely shocked that hepatitis C was as high as 12% in the population. And this is again because of the wrong practices that we have been. سب سے بڑی بات ہے کویکری. آپ کے سامنے کویکری ایک بہت بڑا مسئلہ. ایک جو ہم سب کا یہ خیال ہے کہ ٹیکہ لگ جائے تو میرا بہتر علاج ہوتا ہے, ایک تو وہ کانسیپٹ ختم کرنا ہے کہ خدا را ٹیکہ مت لگوائیے گا, مہربانی کر کے ٹیکے علاج نہیں ہوتا. ٹیکے سے بہت ساری بیماریاں پھیلتی ہیں, خاص طور پہ اگر ٹیکہ جو ہے پراپر اسٹرلائز طریقے سے نہ دیا جائے. اور لوگ جو ہیں وہ سوچتے ہیں کہ کیونکہ مجھے ٹیکہ لگ گیا ہے, خاص طور پہ اپنے دیہی علاقوں میں, تو ان کا یہ خیال ہوتا ہے ٹیکے لگنے سے کیونکہ میں ٹھیک ہو جاؤں گا تو وہ جا کے ٹیکہ لگوا لیتے ہیں. یہ نہیں سمجھتے کہ جاتے ہوئے ایک بیماری ساتھ لے جائیں گے. ابھی آپ یہ سوچئے کہ ہم نے سنس گورنمنٹ ہیز کم ان, جب سے ہم لوگ آئے ہیں, ہم لوگوں نے آٹو ڈسٹرکٹ سرنجز, یعنی وہ سرنج جو دوبارہ استعمال نہ ہو سکے. ایک دفعہ جب وہ استعمال ہوتی ہے تو دوبارہ اس کا پلنجر باہر نہیں نکلتا, تو وہ استعمال ہی نہیں ہو سکتی. دیٹ واز ون وے ٹو اوائڈ کہ بھائی سرنجز استعمال نہ ہوں. آپ کو پتہ ہے کہ ہسپتال کا کوڑا ایک زمانے میں بکا کرتا تھا, اٹ یوزڈ ٹو بی سولڈ. اب وی آر انشورنگ کہ آل ہیزرڈس ویسٹ از کلیکٹڈ فرام دا ہاسپٹلز اینڈ ٹیکن ٹو پراپر انسینریٹرز اینڈ برنڈ اور ڈسپوزڈ آف ان پراپر وے, تاکہ یہ جو بیماری پھیلتی ہے اس کوڑے سے وہ بیماری نہ پھیلے. سو کانسٹنٹلی ہم ایک پریونشن پہ کام کر رہے ہیں. آپ لوگ بینگ ٹیچرز اینڈ ایجوکیشنسٹ, یو آلسو انڈرسٹینڈ دیٹ پریونشن از بیٹر دین کیور. یعنی اگر ہم احتیاطی تدابیریں اختیار کر لیں تو ہماری جان بچ سکتی ہے بہت ساری بیماریوں سے. آج آپ سارے اس کمرے میں ماسک پہن کے بیٹھے ہوئے, اینڈ وی آل ہیو کم ٹو نو scientific figures now tell us that by wearing a mask you prevent COVID by 70%. 70% آپ اس بیماری کو روک سکتے ہیں. اسی طرح کی حفاظتی تدابیریں جو ہیں آنا, تاکہ ہمارے بچے اپنے گھر والوں کو بتائیں, اور ہم ایک مسلسل, وہ کہتے ہیں اٹس اے ripple in the pond. We start with a small thing and it constantly forms a ripple and it has an extensive spread. میں اور لائٹر نوٹ, تھیلیسیمیا پہ جب میں نے کام کرنا شروع کیا
تو میں بڑی پریشان ہوئی کہ لوگوں کو, مجھے بھی پہلی دفعہ پتہ چلا تھا 94 میں کہ تھیلیسیمیا اتنا بڑا مسئلہ ہے, اور میں بڑی شرمندہ تھی کہ میں اس زمانے میں ایسوسیٹ پروفیسر تھی, اور مجھے اگر تھیلیسیمیا کے بارے میں نہیں پتہ تھا تو کسی اور کو کیا خاک مٹی پتہ چلے گا. تو میں نے سوچا بھئی شعور پیدا کرنا تو بہت امپورٹنٹ ہے. اب شعور کے آپ کو پتہ چند طریقے ہوتے ہیں. ہم سوچتے ہیں کہ جی سیمینار کر لیا کوئی اب میں نے مائی ہسبینڈ یوز ٹو ٹیک می آن سوشل گیدرنگس, کہیں جانا تو میں وہاں جو 8-10 خواتین میرے ساتھ بیٹھی ہوتی تھیں, میں ان کو تھیلیسیمیا پہ لیکچر دینا شروع کر دیتی. کچھ دیر کے بعد میرے میاں نے مجھے کہا کہ یار تین میں لے کے جانا بند کر دینا, تینوں اور کوئی گل نہیں ہوتی جانی ہے, تھیلیسیمیا تو گل کرنا شروع کر دی نہیں. میں نے کہا isn't it much better to tell those women about thalassemia rather than talking about کہ میرے بچے, آپ کے بچے کیسے کر رہے ہیں کام اسکول میں, کپڑے ہم نے کیسے پہنے ہوئے ہیں, جیولری کہاں سے لی ہے. I think it is far more professional to be talking about a disease. I'm sure 10 women going back from that party will be wiser on and more knowledgeable about thalassemia. And I still remember 94, hardly anybody knew about thalassemia. اور ایک دفعہ تو ہم اتنے ڈیسپریٹ ہو گئے جب ہم نے دیکھا کہ سچویشن جو ہے وہ امپروو نہیں ہو رہی, تو I took 5 thalasemic children to the base camp of K2. I walked all the distance with about 25 doctors, and we made headlines in CNN and BBC, and then finally PTV picked it up also. وہ یہ تھا کہ جب ہم نے CNN اور BBC میں خبر بنی ہماری تو پاکستان میں بھی پک اپ ہوگی, اور وہ وقت تھا جب لوگوں نے تھیلیسیمیا کے اوپر بات کرنی شروع کر دی. آج اللہ کی بڑی مہربانی ہے ہمارے پہ کہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا تھیلیسیمیا پریونشن پروگرام پاکستان میں چل رہا ہے, اور وہ پنجاب میں چل رہا ہے. اگر ہم اسی طرح محنت کر لیں ایڈز, ہیپاٹائٹس اور ٹی بی پہ, تو میں آپ کو یقیناً بتا سکتی ہوں کہ آپ وہ سارے ہمارے لیے, یو آر آل دوز فرنٹ لائن وارریئرز, بیکاز یو آر دا لیڈرز آف یور کمیونٹی. آپ لیڈرز ہیں, اور آپ کی بات جو ہے اس کا وزن ہی بہت زیادہ ہے. آپ, میرا خیال ہے جب واپس جائیں تو آپ اپنے, آئی ایم 100% شیور کہ بہت سارے بچے جو ہے وہ والنٹریلی دے وڈ لائک ٹو کم فارورڈ اینڈ اسپریڈ دا میسیج. اور جب آپ ان کو, if you imbibe them with all this knowledge and information that is being given to you, تو I assure you کہ they will be your best possible ambassadors. اس سے بہتر تو کوئی امبیسڈر ہمارا ہو ہی نہیں سکتا. ہمارے بچے جو ہیں, میرا خیال ہے جب تک آپ ان کو والنٹیئر کام میں نہ انوالو کریں تو وہ جو ان کا ایک اندر کی انسانیت ہوتی ہے وہ اجاگر بھی نہیں ہوتی. آپ جب ان کو والنٹیئر, جب ہم کہتے ہیں کہ نہ ہمیں والنٹیئر کرنا چاہیے, آپ کو پتہ ہے اب تو یونیورسٹیز کے اندر بھی پروگرامز آ گئے ہیں جہاں آپ بھیجتے ہیں کہ آپ NGOs کے ساتھ کام کریں جا کے. دیٹ والنٹیئر اسپرٹ از ایکچولی دی, میں تو ہمیشہ کہتی ہوں, اٹس دا لائف لائن آف پاکستان. پاکستان میں لوگ بڑے دل والے, اٹس اے بیوٹیفل نیشن ٹو ورک.